آج کل تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے، آپ کے پاس زیادہ جو مریض آ رہے ہیں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے زیادہ پیشنٹ آج کل آ رہے ہیں؟ بہت بڑا عہدہ ہے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں PMA گجرات کے، اور ساتھ آپ THQ میں بھی جاب کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے ہاسپٹل کو بھی ٹائم کر رہے ہیں، تو ایک بندہ 3 جگہوں پہ ایک دن میں کام کرتا ہے۔ میرے پاس ایک پور پیشنٹ فنڈ موجود ہوتا ہے جو اچھا، ایئرلی میرے بھائی میرے کزنز وہ مجھے دیتے ہیں، اس سے ہم ان کی میڈیسن، ہمارے کافی سارے مریض ہیں جو شوگر BP کے جو منتھلی آ کے اپنی میڈیسن وہاں سے لے کے جاتے ہیں، فری لے کے جاتے فری لے کے باقاعدہ 6 سال ہے میرا ہاسپٹل ہے۔ اگر کسی کو جتنے دینی مدارس کے استاذہ ہیں، طلبہ ہیں، ان کا علاج الحمدللہ اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، 6 سال ہے، بالکل فری ہے۔ یہ کیمرہ میں کوئی بھی آ کے یہ بتاتا ہے جب کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں یا میں فلاں مسجد کا امام ہوں، تو اس کا بالکل فری، اور وہ کسی اللہ معاف کرے زکوٰۃ میں حصے نہیں، کسی اور چیز میں، وہ ان کی عزت کے لحاظ سے اسی طرح جو ان کے شعبے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، میڈیکل سے وابستہ ہیں، جناب محترم ڈاکٹر جمشید دلاور صاحب، آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا اور آپ کی ARP ٹیم کا چوہدری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، یاد کیا۔ جی بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کا شوق بچپن سے تھا، گھر والوں کی ریکوائرمنٹ تھی، یا کہ اتفاقی آمد ہوئی؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں جو سب معاملہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم پڑھ رہے تھے اسکول اور کالج، اس دور میں زیادہ رجحان بچوں کا، والدین کا یہی ہوتا تھا کہ میرا بیٹا پڑھ کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو وہ بچپن سے ہی ایک ذہن سازی ہو رہی تھی، تو اسی پہ چلتے ہوئے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے میں اس فیلڈ میں آیا اور اس شعبے میں آیا، میں شامل ہوا۔ ریگولر جاب کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور اب تک کتنے اسٹیشن پہ آپ نے کام کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پہلے 1 سال کے لیے ہاؤس جاب میں نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی وہاں پہ کی، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں، اور ابھی میں 2011 سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھاریاں میں جاب کر رہا ہوں، اور یہاں پہ ہی میں تعینات ہوا تھا، اور ابھی بھی میں وہاں پہ جاب کر رہا ہوں۔ میڈیکل میں شعبے تو بہت زیادہ ہیں، یہ جنرل فزیشین کا شعبہ چوز کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئی اس میں خاص وجہ نہیں، ہمارا جو علاقہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کراڑی والا خرد نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد ہمیں ضرورت اسی شعبے کی تھی کہ جو عام مریض آتے ہیں ان کے علاج کے لیے جنرل فزیشین آپ کو وہاں پہ ضرورت ہوتا ہے، تو میں پھر اسی شعبے میں۔ اسی میں آج کل تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے جی، تو آپ کے پاس زیادہ جو مریض آ رہے ہیں، جی، آپ کا ہاسپٹل بھی ہے اس میں یا THQ میں بھی آپ ہوتے ہیں، کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے زیادہ پیشنٹ آج کل آ رہے ہیں؟ جی، ابھی جو کیونکہ پچھلے 1-2 ویک سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کور بھی کرتے ہیں، سموک کا ایشو رہا ہے، اس کی وجہ سے موسم چینج ہو رہا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، الرجی، یہ والے مریض بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومت بھی میڈیا پہ مسلسل لوگوں کو تلقین کر رہی ہے کہ ماسک پہنا جائے، غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں PMA گجرات کے، اور ساتھ آپ THQ میں بھی جاب کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے ہاسپٹل کو بھی ٹائم کر رہے ہیں، تو ایک بندہ 3 جگہوں پہ ایک دن میں کام کرتا ہے، تو یہ سب کس طرح مینج کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو سب میں 2018 میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گجرات، ایک اس وقت بھی 1500-1600 ڈاکٹرز کی ایک تنظیم ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا باقاعدہ الیکشنز میں، اور پھر اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے دوستوں نے مجھے اصرار کیا، اور 2022 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گجرات کا۔ اس کے ساتھ میں THQ کھاریاں میں اپنی ریگولر جاب کر رہا ہوں، میرا ہاسپٹل ہے دلاور ہاسپٹل باگوتار میں،
تو بس ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے، کمیونٹی کو بھی ٹائم دینا ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اپنے اسپتال میں مریضوں کو بھی دینا ہے، اپنے جو ارد گرد حلقہ احباب ہے انہیں بھی ٹائم، چیزیں ساتھ ساری لے کے چلنا پڑتی ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار لیتے ہیں، آپ کے بارے میں آج تک یہ بھی نہیں سنا یہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ سرکاری جاب پہ گئے، سائن کیے، انگوٹھا لگایا اور واپس آ گئے، یا ایم ایس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اتنا کام ایک بندہ وہ مینج کرنا ظاہری سی بات ہے بڑا مشکل ہے۔ جی میں اس الحمدللہ، حوالے سے میں یہ وہ کیا اپنی جاب الحمدللہ کیونکہ میں کر رہا ہوں، اور مجھے اس طرح سے دوسری طرف بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں ٹائم دیتا ہوں، میں نے وہاں 24 آور ایک MBBS ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اچھا میرے اور دوست بھی وہاں پہ ٹائم دیتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ اسے جو مینج کر۔ باگو طاہر میں ہاسپٹل بنایا، جی یہ جب بنایا تھا، یہ ایک سکیچ ہوتا ہے نا، کوئی کام بھی بندے نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کچھ میں نے ہاسپٹل دیکھے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میری والدہ کی خواہش تھی، میرے والد کی خواہش تھی، یا یہ آپ کی کیا وہ کون سی ایسی بات یا کیا وجوہات بنی کہ آپ نے اپنے علاقے میں ایک ہاسپٹل بنایا؟ اس بارے میں کچھ جی، میں دلاور اسپتال جو نام سے ظاہر ہوتا ہے، میرے والد مرحوم چودھری دلاور حسین، ٹھیک ہے، جب میں پڑھ رہا تھا MBBS کر رہا تھا تو 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب وہ حیات تھے، جب میرا ایڈمیشن ہوا MBBS میں، ٹھیک تب ہے، سے ہی ان کی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا اچھا کلینک اچھا یا اچھا اچھا ہاسپٹل اچھا، ہو، اور ان کا باقاعدہ مجھے ہدایت تھی کہ آپ نے اسی ایریا میں، کراڑی والا گاؤں میری یونین کونسل نونا والی ہے، ٹھیک ہے، اور نونا والی سے 500 میٹر کے فاصلے پہ باگوتار ہے جہاں پہ میرا ہاسپٹل ہے۔ اس کے پیچھے مقصد اس جگہ پہ بنانے کا یہی تھا کہ جو کھاریاں اور ڈنگا کے درمیان میں لوگوں کو سروسز نہیں ملتی، وہ وہاں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ بھی ملے۔ بلکہ جب میں بنا رہا تھا ہاسپٹل تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ GT روڈ پہ آئیں، یا ہاں سب بالکل ڈاکٹرز کی بالکل، خواہش ہوتی ہے GT روڈ پہ، باقی جگہ پہ۔ تو میں نے، میرے فیملی نے، میرے بھائیوں نے کہا کہ کیونکہ والد صاحب کی ہدایت تھی تو ہم نے اسی جگہ پہ ہاسپٹل بنانا ہے، اور الحمدللہ 6واں سال ہے دلاور ہاسپٹل کے نام سے باگوتار میں ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ آپ کا جو ہاسپٹل ہے اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایمرجنسی اور اس کے علاوہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے ڈاکٹر ان کو ادھر مل سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی، ایمرجنسی میں 24 آور MBBS ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شوگر، ہر تیسرے انسان کو پاکستان میں جی شوگر ہے، بالکل، اسی کی وجہ سے گردوں کا بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو ہمارے ڈاکٹر کنزا کنول FCPS ہاں نیفرالوجسٹ ہیں، بالکل بالکل، وہ گردوں کی اسپیشلسٹ ہیں، وہ آتی ہیں۔ ڈاکٹر بلال بن طارق ہیں جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، جی وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر حنیف صاحب ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر معظم احمد فروقی، وہ آتے ہیں۔ کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر عثمان احمد چاڑ، آج کل تو وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ باقاعدگی سے وہاں پہ مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں۔ اس میں کوشش یہی ہے کہ مریض آتے ہیں، فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، تو مریض بلکہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کھاریاں جانے کے لیے 7,000 روپے گاڑی کرایہ دینا پڑتا تھا۔ دیکھیں جی جو حالات جا رہے جی ہیں، اگر رات کو میں کہتا ہوں یہ بڑی آپ کے والد صاحب کی پازیٹیو سوچ تھی جی کہ انہوں نے آپ کے ایک تو علاقے کو جو پرابلم تھی، مین پرابلم میرا خیال ہے کہ جس علاقے میں رستہ اچھا جاتا ہو جی اور یا وہاں پہ میڈیکل کی سہولت ہو تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ اسٹیبلش علاقہ ہے۔ اللہ اور میں کہتا ہوں کہ بزرگ ہو کہ ان کی بڑی پازیٹیو سوچ تھی کہ بیٹا آپ نے یہ کام ادھر اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے مشکلات دیکھی ہیں، ہاں جی، اور جو ہمارے ریلیٹیو ہیں یا جو یہاں کی کمیونٹی ہے زیادہ غربا کی ہے، وہ ان کو وہ مسئلہ نہ ہو، وہاں پہ سروسز ملے انہیں یہ، سروس اور ملے۔ الحمدللہ اسی مشن پہ ہم کار
منتھلی آ کے اپنی میڈیسن وہاں سے لے کے جاتے ہیں, فری لے کے جاتے ہیں میڈیسن بھی. اور اگر کسی کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے, کسی کو باقی ضرورت ہے, تو الحمدللہ وہ بھی وہاں پہ انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اب آ جائیں کہ MBBS جی کس سن میں کیا اور کہاں سے کیا, اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین. جی میں نے 2003 میں میرا ایڈمیشن ہوا MBBS میں. روس کی ایک ریاست ہے کرگزستان, وہاں سے میں نے کرگز اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا, اور 2009 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا. اس کے بعد میں پاکستان میں آ گیا. کتنا عرصہ ادھر رہے؟ میں 6 سال وہاں رہا. 6 سال آپ ادھر رہے. جی آپ ادھر ظاہر ہے کورس بھی کر رہے تھے, بندے کا میل ملاپ بھی ہوتا ہے. کیسے لوگ ہیں وہ, یا کس میڈیکل کے حوالے سے کیسے ہیں, ان کا میل جول کیسا ہے, اور لوگوں کے ساتھ ان کا رہن سہن, یا اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین. جی وہ کرگزستان ویسے تو 70-75 سال وہ روس کی ایک ریاست رہا, اس کی حکومت روس کی وہاں پہ حکومت تھی, لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. ان کی زبان بھی ترک لینگویج سے ملتی ہے, ان کا رہن سہن, کھانے, ہر چیز ترک لوگوں سے ملتی ہیں, کیونکہ وہ بہت سالوں تک ترک سلطنت کا حصہ رہے, اور 80 سے 90% مسلم پاپولیشن ہے وہاں پہ. اور بہت اچھے لوگ, پاکستانیوں کی بہت رسپیکٹ کرتے, بہت کھلے دل والے. بہت کم آبادی تھی تب وہاں پہ, 5 ملین 50 لاکھ ان کی آبادی تھی. بڑا کھلا ڈولا پہاڑوں والا ملک تھا, موسم بڑا اچھا تھا. اور جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے پوچھا, ہیلتھ وہاں پہ مکمل طور پہ اسٹیبلشڈ روس نے اپنے زمانے میں ہی کی ہوئی تھی. ہر چیز کا الگ ہاسپٹل. ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہماری جب کلاس تھی انفیکشس ڈیزیزز کے لیے, تو وہ ہاسپٹل شہر سے 15 کلومیٹر دور تھا. ٹھیک ہے. ٹیوبرکلوسس کا ہاسپٹل شہر سے 20 کلومیٹر دور تھا, تاکہ وہ بیماریاں جو لوگوں میں پھیلتی ہیں ہوا سے, سانس سے, ان کے لیے انہوں نے ہاسپٹل ہی شہر سے دور الگ بنا دیے, تاکہ یہ باقی لوگوں میں نہ پھیل سکیں. یہاں پہ جو ہم بیماریاں آج کل فیس کر رہے ہیں, سنتے ہیں, یہ وہاں پہ ناپید ہو چکی ہیں. وہاں پہ پولیو, خسرہ, ٹائیفائڈ, اس طرح کی بیماریاں سالوں سے کوئی مریض وہاں پہ رپورٹ نہیں ہوا. اور ان کا رہن سہن بڑا سادہ, کھانا زیادہ تر وہ ابلا ہوا یا بیکڈ کھاتے ہیں. تلی ہوئی چیزیں وہاں پہ ہمیں تو ملی نہیں کبھی. تو سبزیاں, مہنگائی کے حوالے سے کیا ہے؟ رہن سہن ٹھیک تھا ان کا, کوئی اتنا نہ ہی مہنگا تھا, اور نہ ہی اس حساب سے جو ہے کہہ لیں کہ کوئی ایکسپینسو تھا. وہ اتنا وہ ٹھیک تھا وہاں. اب آ جائیں تھوڑا آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں. جی ڈاکٹر جمشید دلاور, جی اگر آج ڈاکٹر نہ ہوتے تو سیکنڈ آپشن کیا تھا آپ کے پاس؟ اب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ایک اچھا جرنلسٹ ہوتا. مجھے پڑھنے کا, لکھنے کا بڑا شوق ہے, اور میں لکھتا بھی رہتا ہوں. پڑھنے کا آج بھی میں بچپن سے, میرے والد صاحب تھے تو تب سے میں جب اردو پڑھنا شروع کی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا, اور آج بھی دن میں 3-4 اخباریں میں ڈیلی صبح اٹھ کے پڑھتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو ایک اچھا جرنلسٹ ہوتا. بڑی اچھی بات ہے. میرڈ ہے؟ جی الحمدللہ میرڈ. لو میرج ہے, ارینج میرج ہے؟ نہیں جی, ارینج میرج ہے. اچھا. اور پیورلی فیملی ارینج. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں جی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی کو 11 سال ہو گئے. بچوں کی ایج؟ میری بیٹی 9 سال کی بڑی, اور چھوٹی بیٹی 1 سال کی ہے. بچوں میں بھی کوئی ہے اس طرف رغبت ڈاکٹری کی طرف آنے والا؟ ابھی تو نہ, میں اس حساب سے ان سے, کیونکہ چھوٹے ہیں بچے ابھی. میری بیٹی گریڈ 4 میں جا رہی ہے. ایک مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ان فیوچر میرے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, تو ایک کو میں نے لازمی لے کے آنا, اس طرح کو کوئی مائنڈ؟ نہیں, کوئی اس طرح نہیں. وہ ان کی ول پہ ہے, جس طرف وہ جانا چاہیں, جیسے وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں, کوئی اس میں. ڈاکٹر جمشید جی, خاموش طبع ہے یا باتونی ہے؟ نہیں, خاموش طبع تو نہیں, باتیں. ہاں جی. بچپن کا کوئی ایسا واقعہ؟ بچپن بڑا سادہ سا بچپن تھا. ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. ہم 4 بھائی تھے, میں سب سے چھوٹا ہوں, 2 بہنیں ہیں. اور بڑا اچھا الحمدللہ, جیسے عام گاؤں میں گلی محلوں میں بچپن گزرتا ہے, اسی طرح ایک سادہ سا بچپن گزرا. میرے بڑے بھائی ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں. تو میرے کیریئر میں میرے والد صاحب کیونکہ 2005 میں فوت ہو چکے,
تو جتنا بھی میری اسٹڈی کیریئر میرے بھائیوں کا الحمدللہ آج دن تک بڑا اچھا ہمارا اتفاق ہمارا ساتھ رہا. میں ٹی ایچ کیو کھاریاں میں جاب کر رہا ہوں. میرا ہاسپٹل جو ہے وہ اپنی بلڈنگ ہے, اپنی جگہ ہے ہماری. اللہ کے بعد اگر کسی کی سپورٹ, کسی کی وہ ہے یا میں اس مقام پہ ہوں تو وہ بڑے بھائی ہیں. اللہ پاک آپ میں اسی طرح اتفاق اور محبت رکھے. کوئی ایسی لائف میں ہوتا ہے نا, بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار سارے کام میں نے کر لیے, وہ کام رہ گیا. کوئی ایسا بھی ہے, کوئی خواہش یا ایسا کام جو ابھی باقی رہتا ہو ڈاکٹر جمشید کی لائف میں؟ دیکھیں جی, انسان کو کوشش کرتی رہنی چاہیے, دن بہ دن آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اور الحمدللہ بہت سی اچیومنٹ ہیں, بڑی تھوڑے ٹائم میں بہت سی اچیومنٹ ہیں. میں اگر کیریئر کے حوالے سے بات کروں تب بھی, اگر اپنے ڈسٹرکٹ ڈاکٹرز کمیونٹی کے حوالے سے کروں تب بھی, میں ینگسٹ پرسن تھا جو وائس پریزیڈنٹ بنا پی ایم اے کا. ابھی بھی الحمدللہ سرو کر رہا ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری. اپنے گاؤں کے حوالے سے بات کروں تب بھی الحمدللہ بہت سے کام کیے ہیں, بہت سی سروسز ہیں, اور انشاءاللہ اس میں اور امپرومنٹ کرتے جائیں گے, اور بھی کوشش بڑھاتے جائیں گے. جیسے آئیز کے حوالے سے آئی کیمپ ہے, باقی لوگوں کے حوالے سے. مقصد ہے کہ ان فیوچر آپ کے بہت سارے اچھے پلان ہیں, جس طرح آپ نے آئیز کا کیا, مے بی نیکسٹ آپ کسی اور ایسی بیماری جو زیادہ جس کا ریشو ہے اس کا بھی. جو سب پیشنٹ ویلفیئر کے حوالے سے ڈائلسس جیسے ہیں مہنگا ہے, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے, اور پلان میں بھی ہے. آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ علاج مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے. جی بالکل. پرائیویٹ علاج آپ چاہے یورپ میں کروائیں, انگلینڈ میں کروائیں, جہاں بھی کروائیں, وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی پرائیویٹ علاج مہنگا ہے. ادویات پچھلے چند سالوں میں ان کا ریٹ ڈبل سے ٹرپل ہو گیا. ہمارا ادارہ ڈریپ ہے جو اس کی ریٹ مقرر کرتا ہے, اللہ پاک انہیں ہدایت دے. تو علاج لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے, تو ہم جتنا کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ نے وہ واقعہ پوچھا, تو پچھلے دنوں آئی کیمپ تھا, تو نیکسٹ ڈے جب وہ مریض واپس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے وہ ان کے بینڈیج وغیرہ اوپن کیا, تو وہ مائیں اتنی دعائیں دے رہی تھیں کہ میں خود آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ پاک جو کام لے. اصل بات یہ ہے, آنسو اسی کے آتے ہیں جس کے دل میں نرمی ہو. الحمدللہ جس جگہ سے ہم اٹھے ہیں, جو عزت ہمیں ملی ہے, ہم ان لوگوں کو وہ عزت واپس دیں, سرو کریں. اور اللہ پاک, یہ کام اللہ پاک لیتا ہے. میرے بہت سے دوست ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں, میرے پاس آپشنز دے رہا ہوں. پورا خاندان, میں پورے خاندان میں واحد آدمی ہوں جو پاکستان میں رہ رہا ہوں. باقی سب امریکہ, یورپ, انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دوست کہتے ہیں آپ کیوں بیٹھے ادھر, تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی. اگر میں نے وہاں جانا ہوتا تو میں آج سے 20 سال پہلے چلا جاتا. کورس کرنے کی کیا ضرورت میں وہاں جاتا, وہاں پہ بزنس کرتا, بھائیوں کے ساتھ بزنس ہے وہ کرتا. لیکن یہاں پہ تو میں الحمدللہ بیٹھا ہوں, اور انشاءاللہ اپنے علاقے کو سرو کر رہا ہوں. آپ کے بلکہ کیمرے کے توسط سے میں ویسے بھی, میرا وہاں پہ ایک باقاعدہ 6 سال ہے میرا ہاسپٹل ہے. جتنے دینی مدارس کے استاذہ ہیں, طلبہ ہیں, ان کا علاج الحمدللہ اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے. 6 سال ہے, بالکل فری ہے. یہ کیمرہ میں کوئی بھی آ کے یہ بتاتا ہے جب کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں, یا میں فلاں مسجد کا امام ہوں, تو اس کا بالکل فری. اور وہ کسی اللہ معاف کرے زکوٰۃ میں حصے نہیں, کسی اور چیز میں, وہ ان کی عزت کے لحاظ سے اسی طرح جو ان کے شعبے کے لحاظ سے ان کے احترام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں, یا وہ بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ان کے احترام میں. انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آپ کے پروگرام ہیں ان فیوچر وہ سارے پازیٹیو ہیں, اور جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ پاک کی ذات آپ کو مزید ترقیاں دے. اور یقین کریں کہ بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.